بڑی خوبصورت صورت ہے۔ شروع میں ہی نماز کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تو نماز کے 8 فوائد آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، شعوری بیداری ہے، اس میں جواب دہی کا احساس دلاتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی پریکٹس ہے، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص ایسی نماز پڑھے جو اسے فحاشی اور منکرات سے نہ روکے تو ایسی نماز سے ماں سوائے اس کے کہ اللہ سے دور ہو جائے اور کوئی مفاد نہ پائے گا۔ انا للہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر لگا دے۔ نماز پڑھ کے نہیں برائی سے بدلے تو یہ وہی حال ہے کہ شاور بھی لے کے گندے ہیں، کھا کر بھی بھوکے ہیں، سونے کے بعد پھر آپ کو نیند آ رہی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ سے ایک روایت صحیح بخاری میں 299 ہے کہ جماعت کی نماز اپنے گھر کی نماز اور بازار کی نماز سے 25 درجے ثواب میں فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی اچھا وضو کرے اور مسجد میں محض نماز ہی کے ارادے سے آئے تو وہ جو قدم رکھتا ہے اس پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نماز میں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب کہ وہ اس مقام پر رہے جہاں نماز پڑھتا ہے۔ فرشتے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس پہ رحم کر دے۔ یہ دعا اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ بے وضو نہ رہے۔ رکیے ذرا، کون سی دولت کمانے کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہیں، اور یہ کون سی دولت ہے؟ تو کہیے کہ ہم نے اپنی نمازوں کے لیے، اپنے کاروبار اور اپنے مال کمانے کے لیے نمازیں نہیں چھوڑنی۔ صحابہ نے جو مال کمائے تھے وہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کر نہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کر حاصل کیے تھے۔